گلی کوچوں میں ایک نام مشہور تھا، کامران چور۔ وہ امیروں کے گھروں کو نشانہ بناتا اور ہمیشہ پولیس کو چکمہ دے کر نکل جاتا۔ اس کی چوری کا انداز منفرد تھا۔ وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بس مہنگی چیزیں چرا کر نکل جاتا تھا۔ پولیس کے پاس اس کے خلاف کئی کیس تھے، لیکن اس کی چالاکی اور تیز دماغی کی وجہ سے وہ کبھی پکڑا نہیں جا سکا۔ کامران نے کئی بار اپنی شناخت بدل کر پولیس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر کراچی پولیس کے ایک ذہین افسر فراز خان نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کامران کو ہر حال میں پکڑ کر رہے گا۔ کامران کو ایک نئی اور بڑی چوری کی اطلاع ملی۔ شہر کے سب سے امیر بزنس مین طارق شیخ کے پاس ایک خفیہ تجوری میں قیمتی ہیرے اور سونے کے زیورات موجود تھے۔ ان کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ طارق شیخ کا گھر سخت سیکیورٹی میں تھا۔ وہاں ہر جگہ کیمرے اور چوکیدار تعینات تھے، مگر کامران نے پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ طارق شیخ ہر جمعے کی رات اپنی فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس جاتا ہے۔ وہ رات اس کے لیے بہترین موقع تھی۔ آخر وہ رات آ پہنچی۔ کامران نے ایک چوکیدار کا روپ دھار کر گھر میں داخل ہونے کا راستہ بنایا۔ اس نے بڑی مہارت سے سیکیورٹی سسٹم کو بند کر دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بڑی آسانی سے تجوری تک پہنچ گیا، مگر جیسے ہی اس نے تجوری کھولی، اچانک الارم بج اٹھا۔ کامران گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پولیس تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کامران کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے فرار ہو۔ وہ ایک کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ فراز خان خود موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کامران کا پیچھا شروع کر دیا۔ کئی گلیوں میں چھپنے اور بھاگنے کے باوجود کامران بالآخر پکڑا گیا۔ پولیس نے اسے ہتھکڑیاں پہنا دیں اور جواہرات کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حیرت انگیز طور پر کامران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے پوچھا، جواہرات کہاں ہیں؟ مگر کامران خاموش تھا۔ کامران کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ کئی دنوں تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید اس کا راستہ غلط تھا۔ فراز خان بار بار اس سے سوال کرتا کہ جواہرات کہاں ہیں، مگر کامران کچھ نہیں بتاتا۔ ایک دن طارق شیخ خود جیل میں آیا اور اس سے ملنے کا مطالبہ کیا۔ طارق شیخ نے کامران سے کہا، میں جانتا ہوں تم ایک چالاک انسان ہو، لیکن تم صرف ایک چور ہی نہیں، تم ایک ذہین آدمی بھی ہو۔ اگر تم جواہرات واپس کر دو تو میں تمہیں ضمانت پر رہا کروا سکتا ہوں۔ یہ سن کر کامران کے چہرے پر ایک
عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ جواہرات میں نے نہیں چرائے بلکہ وہ پہلے ہی کسی اور نے چھپا دیے تھے۔ طارق شیخ حیران ہو گیا۔ کامران نے پولیس کے سامنے ایک انکشاف کیا۔ جواہرات آپ کے اپنے گھر سے غائب ہوئے تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے حمزہ نے خود غائب کیے تھے۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ آپ کو بلیک میل کر سکے اور آپ اسے زیادہ پیسے دیں۔ یہ سنتے ہی طارق شیخ کو شدید جھٹکا لگا۔ فراز خان نے تفتیش کی اور پتہ چلا کہ واقعی جواہرات حمزہ نے ہی چھپائے تھے۔ اب کامران ایک چور نہیں بلکہ ایک سچائی ظاہر کرنے والا شخص بن چکا تھا۔ طارق شیخ نے نہ صرف اس کے لیے ضمانت کا بندوبست کیا بلکہ اسے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی آفر بھی دی۔ پہلی بار کامران کو لگا کہ شاید ایمانداری کا راستہ ہی سب سے بہتر ہے۔ کامران نے چوری کا راستہ چھوڑ کر طارق شیخ کی کمپنی میں کام شروع کیا، لیکن کیا ماضی اسے کبھی بھولنے دے گا؟ کیا وہ دوبارہ پرانی زندگی میں واپس جائے گا یا نئی زندگی کو اپنائے گا؟ یہ فیصلہ صرف وقت کرے گا۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔